ناظرین السلام علیکم۔ ابھی چند روز پہلے ہی ایک جلسے میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک خط دوران جلسہ ہوا میں لہرایا اور تاثر دیا کہ کسی غیر ملک نے یہ خط لکھا ہے جس میں ایسے کنٹینٹس ہیں جو ان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن 2 روز میں ہی پتہ چل گیا کہ کسی غیر ملک نے یہ خط نہیں لکھا، بلکہ حکومت پاکستان کے اپنے ملازم نے ہی، یہ سرکاری ملازم نے یہ خط لکھا، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں، انہوں نے یہ خط مراسلہ لکھا یا سائفر میسیج بھیجا جس میں اپنے کسی میٹنگ میں جو تاثرات تھے وہ بیان کیے ہیں۔ اب وہ تاثرات ٹھیک ہیں غلط ہیں اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کر کے کہ کسی غیر ملک نے بھیجا ہے، سپر پاور نے بھیجا ہے اور اشارہ امریکہ کی طرف تھا، تو اس سے کتنے تعلقات میں خرابی کی بات کی جا رہی ہے، خاص طور پہ جب یہ بات ہو بھی نہ اور پھر بھی اس کو بنا کے پیش کیا جائے تو اس کے پیچھے موٹیو کیا ہیں۔ جان ایف کینیڈی جو امریکن پریزیڈنٹ تھے، ان کا ایک کوٹ ہے کہ ڈومیسٹک پالیسی کین ڈیفیٹ اس، فارن پالیسی کین کل اس، یعنی داخلہ پالیسی جو ہے ہمیں شکست دے سکتی ہے، لیکن فارن پالیسی اگر غلط ہو تو وہ ہماری تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پچھلے کافی عرصے سے چونکہ عمران خان کی جو پولیٹیکل ساکھ ہے، سیاسی ساکھ ہے، وہ کمزور پڑتی جا رہی تھی فار ویریس ریزنز، مختلف وجوہات کی بنا پہ، تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے جو بدھو بدرج بہر تھے، انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی کتاب کا ایک صفحہ پھاڑ کے ان کے سامنے کر دیا کہ ایسی ہی حرکت کی جائے تو شاید ہماری دیکھیں، کیونکہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس تو موجود ہیں لوگوں میں، اس کی وجوہات ٹھیک غلط جو بھی ہوں، اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اینٹی امریکن سینٹیمنٹس، تو سوچا یہ گیا کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو ہی استعمال کیا جائے، اور اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ایک ڈرامہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اگست میں جب افغان طالبان حکومت بنی افغانستان میں، تو ان کے لیے پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی ہمارے پرائم منسٹر نے، یعنی وہ خود بھی افغان سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی، کیونکہ امریکہ وہاں سے نکل کے جا رہا تھا، تو کہنا شروع کر دیا کہ جناب وہ جو غلامی کی توق اتار دیا، شیکلز تھی آف سلیوری وہ ختم ہو گئیں، اور ان کے لیے نعرے مارنے شروع کر دیے۔ اب یہ آپ کیوں انہیں وائی ور یو شوئنگ ریڈ ریگ، اس وقت بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں پرووک کر رہے ہیں اننیسیسریلی، کون کرتا ہے ایسے؟ تو آہستہ آہستہ اب یہ بات کھلی کہ یہ ایک سچویشن گراؤنڈ بنا رہے تھے کہ تاکہ الٹیمیٹلی کہہ سکے امریکہ میرے خلاف ہے اور میری حکومت کو ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ بات کی، اس کے بعد پھر ایک نامعلوم سے جرنلسٹ کے ساتھ انٹرویو میں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، جبکہ بات بھی کوئی نہیں تھی اور نہ کہنے کی ضرورت تھی، انتہائی غیر ضروری بات تھی۔ پھر یہ ابھی حال ہی میں EU کے خلاف ایک بات کر دی، غیر ضروری بات تھی، لیکن غیر ضروری باتیں بے خیالی میں نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ کر رہے تھے، اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اپنی ساکھ کی بحالی میں آپ ملک کی ساکھ اور سالمیت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر یہ بات کسی جگہ پہ جو ایمبیسڈر نے بھیجی ہے اسد مجید صاحب نے، کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی، یا ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ یا ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کسی نے بھی بات کی ہے، تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اپنے تجربے کی بنا پہ کہ ملکوں میں ایسے باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے پاس میں ایک انٹیلیجنس رپورٹ کا حوالہ دیتا ہوں زیادہ ڈیٹیلز میں جائے بغیر، تاکہ سیکریسی قائم رہے، کہ ایک بہت بڑے عہدے کی یہاں تبدیلی ہونی تھی پاکستان میں، تو کچھ غیر ممالک اس میں اثر انداز ہونا چاہتے تھے اور انفلوئنس کرنا چاہتے تھے، اور کسی ایک
کی طرف ان کا پلڑا. یہ ہمیں انفارمیشن تھی، انٹیلیجنس رپورٹ موجود تھی، لیکن اس کے اوپر کسی نے ایسا ریئیکٹ تو نہیں کیا کہ تعلقات ہی خراب کر دیں. اس کو ٹیکل کر لیا جاتا ہے، اس کو ڈیفیوز کر لیا جاتا ہے، اس کو احتیاط سے. لیکن چونکہ یہاں پہ مسئلہ کچھ اور تھا، اس لیے تمام یہ کارروائی کی گئی ہے. خط کی کوئی حقیقت نہ تھی، اس کو صرف ایک ڈھونگ بنا کے، ڈھکوسلا بنا کے اپنی ساکھ کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے امریکن اس سے نکل کے گروپ سے ہم نے جانا ہے رشیا کی طرف، تو پھر بھی طریقہ کار یہ نہیں ہے. ویسے تو ہم 20 سال سے آہستہ آہستہ رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں، پچھلے پرائم منسٹرز نے بھی کیے، لیکن آپ کو ایک گروپ میں سے دوسرے میں جانے کے لیے پہلے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی آپ کے ذاتی ریلیشن نہیں ہے، یہ ملکوں کے ریلیشن ہے. آپ نے ایمیکیبل طریقے سے ساروں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے جو فارن پالیسی ایکسپرٹس تھے یا پریکٹیشنرز تھے یا ایون سیاسی لوگ تھے، وہ بہت عقل مندی سے چلتے رہے. آپ 1950s کی میں مثال دیتا ہوں، جب امریکہ نے سیٹو اور سینٹو نامی آرگنائزیشنز بنائیں جن کا مقصد کنٹینمنٹ آف کمیونزم اینڈ سوشلزم تھا ان دس ایریا، یعنی کہ رشیا اور چائنا کو انسرکل کرنا، تو ہم اس کے ممبر بن گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے جا کے فوری طور پہ چائنا میں بتایا کہ دیکھیں ہم ممبر ضرور بنے ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ انڈیا چونکہ رشیا کے بہت قریب ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کسی کا ساتھ چاہیے تھا. تو نتھنگ اگینسٹ یو. اور اس بات کو چو ان لائی جو فارن منسٹر تھے، وزیر خارجہ تھے چائنا نے، انہوں نے اس بات کو سمجھا اور ہمارے تعلقات نہ صرف ٹھیک رہے بلکہ مضبوط ہوتے رہے. تو اب کیا مجبوری ہے کہ اگر ہم نے ایک پلڑے سے دوسرے میں جانا ہے تو تعلقات کو دشمنی کی طرف لے جائیں؟ میں نے کئی سابقہ اور موجودہ سفیر صاحبان سے، ایمبیسڈر سے، ڈپلومیٹ سے بات کی، کسی نے بھی ان کی اس بات کو انڈورس نہیں کیا، جیسے وہ ہوا میں خط بہرا رہے تھے یا نعرے بازی کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ یوکرین کا رشیا کے ساتھ کانفلکٹ میں یو این میں ہماری طرح انڈیا نے بھی ایبسٹین کیا، حتیٰ کہ انڈیا نے تو رشیا سے پیٹرول بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن مودی نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کام کیا، بلکہ اصل کام کر کے وہاں پہ پولائٹلی کہہ دیا کہ ہماری مجبوری تھی، اینڈ دے وڈ ہیو انڈرسٹوڈ. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس خط کی حقیقت کوئی نہیں. خط کے ڈھکوسلے کا استعمال بہت غلط اور خطرناک کیا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ کوئی دیکھیے جو وزیر اعظم کا بیان ہوتا ہے وہ فارن پالیسی کا حصہ ہوتا ہے. آئندہ کے لیے کوئی ایسا رول وضع کیا جائے کہ کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اس طرح کھڑا ہو کے ایک ہی بیان میں ملکوں کے تعلقات خراب نہ کر دے، خاص طور پہ صرف اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے. شکریہ.